نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب و احترام اور محبت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ عزیز سامعات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق تعلیم ہمیں دی ہے، اسی طرح قرب قیامت نمودار ہونے والے فتنوں سے بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے، اور فتنے کے زمانے سے متعلق بہت ساری روایات، ہدایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنے قرب قیامت میں اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ اور ان فتنوں کے متعلق، ان فتنوں کے جو مختلف اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، تو آج کا ہمارا سلسلہ ایک ایسے فتنے پر مبنی ہے جو امت مسلمہ کے اتحاد کو کھوکھلا کر رہا ہے اور ہمیں کمزور کر رہا ہے۔ یہ فتنہ ہے فرقہ واریت، جو امت کے دلوں میں نفرت، تعصب اور تفرقے کا زہر گھول دیتا ہے۔ لیکن فرقہ واریت کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم فتنے کی تعریف اور اس کے جو خطرات ہیں اس کو سمجھیں۔ چونکہ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے آج ہم اسے مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں اور اس فتنے سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم فتنے کی تعریف اور فرقہ واریت کی نوعیت پر بات کرتے ہیں۔ فتنہ کہتے کس کو ہیں، اس کے مختلف جو ہیں مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان، مال و دولت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، گمراہ کرنا، گمراہ ہونا، اس پر بھی فتنے کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہو جانا، یہ بھی فتنہ ہے۔ لوگوں کی رائے میں، نظریات میں اختلاف، یہ بھی فتنہ ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں تقریباً یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آپ غور کریں تو یہ اس دور میں ساری چیزیں یہ پائی جا رہی ہیں، اس لیے اسے بھی دور فتن کہنا بجا ہے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا فتنہ حکمران کا اس منصب کے لیے نااہل ہونا اور فرقہ واریت پرستی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ فکان فیما اخذ علینا ام بایعنا علی السمع والطاعة فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وألا ننازع الامر اہلہ قال الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی، ناگواری، تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس سے دلیل مل جائے گی۔ ان احادیث کا فتنوں کے ساتھ اس طرح تعلق ہے کہ جو آدمی کسی ملک کا باضابطہ شہری ہے تو اس پر ملک کے قانون کا احترام کرنا اور باتوں میں حکمرانوں کا کہا ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اسے حقوق نہیں دیے جا رہے یا حکمران غلط رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر احتجاج کرے۔ لیکن یہ احتجاج سول نافرمانی کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، اور نہ دھرنا دینے اور توڑ پھوڑ کرنے ہی کی اجازت ہے۔ اسی طرح احتجاج کے طور پر خودکش حملے کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس سے ملک میں بد امنی، بے چینی
اور فساد پھیلتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی حکومت کے خلاف اس وقت تک نکلنا جائز نہیں ہے جب تک وہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ کھلم کھلا کفر کرے تو پھر اس کے خلاف نکلنا یہ جائز ہوگا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے نتیجے مثبت ہونے کا امکان ہو، فتنہ اور فساد اور خون ریزی نہ ہو، جس احتجاج کا نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہونے کا ہو، جیسا کہ آج کل جمہوری حکومتوں میں اقتدار کی رسا کشی خون خرابہ تک پہنچتی ہے۔ اس صورت میں حکومت کے خلاف نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ انتظامیہ، فوج خود اسلام کے پابند ہوں اور حکومت کے غیر اسلامی احکامات ماننے سے انکار کر دیں تو حکومت خود بخود غیر اسلامی احکام ختم کرے، اسلامی شریعت نافذ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن عمل کیے بغیر آج کل حکومت کے خلاف جو ہڑتالیں اور مظاہرے کیے جاتے ہیں، سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں اور قومی املاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، جس میں انسانی جانوں کا بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے، یہ اجتماعی ہڑتالیں اور بے ثمر مظاہرے شرعی نقطہ نظر سے خلاف اسلام ہیں، اس لیے ان کے نتیجے میں سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کا تسلسل اور خاص کر ہماری ملکی تاریخ اس کا بین واضح ثبوت ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کسی صورت میں بھی امت کے لیے اسلام کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث ثابت نہیں ہوئی، حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں اتحاد اور اتفاق نہ ہونے اور تمام عالم اسلام کا دین کے احکام پر عمل پیرا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہ فرقہ واریت ہے۔ قرآن کریم میں فرقہ واریت کے لیے لفظ تفرق استعمال ہوا ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے یہ ثابت ہے کہ تفرق کرنا ممنوع ہے اور ملی اتحاد کے منافی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا؟ فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہر قسم کے اختلاف تفرق ہے یا اس کی کوئی قسم ممدوح اور مباح بھی ہے؟ اس کے اسباب اور نقصانات کیا ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تفرق، یہ باب تفاعل سے یہ مصدر ہے اور یہ جس سے نکلا ہے، جس کا جو ماخذ ہے وہ ہے فرقن، جس کے معنی ہے فصل، یعنی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ تفرق کا معنی ہے الگ ہو جانا، پھوٹ ڈالنا اور الگ الگ فرقوں، گروہوں اور جتھوں میں بٹ جانا۔ عربی لغت کی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ہر قسم کے اختلاف کو تفرق نہیں کہا جاتا، بلکہ اس اختلاف کو تفرق کہا جاتا ہے جو امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کی وحدت یعنی ایک ہونے اور واحد ہونے کو پارا پارا کرنے والا ہو، امت کو الگ الگ فرقوں اور ٹولیوں میں بانٹنے والا ہو اور ان کے درمیان اخوت اور الفت کے تعلقات کو عداوت اور منافرت میں تبدیل کرتا ہو۔ فرقہ واریت کی تعریف کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ فرقہ واریت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ یا جماعت اپنے مخصوص عقائد اور نظریات کو دوسرے گروہوں سے برتر سمجھے اور ان کے خلاف عدم برداشت کا رویہ اختیار کرے، اپنے مسلک کو واحد حق سمجھتے ہوئے دوسرے مسالک کو غلط یا گمراہ قرار دے۔ اختلاف رائے بذات خود کوئی منفی چیز نہیں ہے، کیونکہ مختلف عقائد اور نظریات فکری تنوع کا حصہ ہوتے ہیں جو انسانی ترقی اور مکالمے کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن جب یہ اختلافات نفرت، تعصب اور دشمنی میں بدل جائیں تو اختلاف رائے فرقہ واریت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشلزم اور کیپٹلزم دو مختلف معاشی نظریات ہیں۔ اگر کوئی شخص سوشلزم کا حامی ہو اور کیپٹلزم کی ہر اچھی بات کو رد کر دے یا اس کے پیروکاروں کو انسانیت کے دائرے سے نکال دے تو یہ فرقہ واریت کی انتہا ہوگی۔ اسی طرح اگر کیپٹلزم کے پیروکار بھی سوشلزم کے نظریات کو بالکل رد کر دیں اور اس کے حامیوں کو دشمن سمجھیں تو یہ رویہ بھی فرقہ واریت کی ایک شکل ہے۔ یہ فرقے جو ہوتے ہیں یہ بنتے کیسے؟ فرقے ہمیشہ کسی خاص مسئلے کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جب کوئی اہم سماجی یا معاشی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مختلف لوگ اس کے حل کے لیے مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ جیسے
معاشی مسائل کے حل کے لیے کوئی کیپٹلزم کا حامی ہوتا ہے تو کوئی سوشلزم کا۔ ان اختلافات کے باوجود اگر فریقین کی خواہش معاشرے کی بھلائی یا انسانیت کی ترقی ہو تو یہ اختلاف ایک دائرے میں رہتے ہوئے معاشرتی فلاح کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ہر گروہ خود کو صحیح ثابت کرنے اور اپنی منمانی کا قائل ہو تو پھر تو انسانیت الگ الگ فرقوں میں بٹ جاتی ہے اور یہاں سے فرقہ واریت فروغ پاتی ہے۔ موجودہ دور میں مذہبی فرقہ واریت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو مختلف تاریخی، سماجی اور سیاسی عوامل کا نتیجہ ہے۔ مختلف مسالک کے حامی اور مذہبی گروہ اپنے اپنے عقائد کو دوسرے گروہوں سے برتر سمجھتے ہیں اور اکثر اوقات ان اختلافات کو کفر اور نفرت کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرقہ واریت کا جو عمل شروع ہوا، یہ مسئلہ تب پیدا ہوا جب برطانوی سامراج نے ہندوستان میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کی جو پالیسی ہے، اس پالیسی کی بنیاد پر سیاسی نظام کی تشکیل کی تھی۔ تب یہ مسئلہ شروع ہوا۔ برطانوی سامراج نے ہندوستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے مختلف حکمت عملیاں اپنائیں، اور 1906 سے پہلے تک جب کوئی مسجد تعمیر کی جاتی تھی تو اس کا مسلک ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ پھر 1906 میں برطانوی حکومت نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت ہر مسجد کی رجسٹریشن کے وقت اس کا مسلک ظاہر کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ قانون فرقہ واریت کو ادارہ جاتی بنیاد پر فروغ دینے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا، اور پاکستان کی آزادی کے بعد آج تک یہ نافذ ہے۔ اسی طرح مذہبی جلوسوں کا بھی آغاز کیا گیا جن کا مقصد فرقہ وارانہ تنازعات کو ہوا دینا تھا۔ شیعہ اور سنی جلوسوں کو جان بوجھ کر ایسے راستوں سے گزارا جاتا جہاں مخالف فرقے کی آبادی زیادہ ہو تاکہ جھگڑوں کے مواقع پیدا ہوں۔ برطانوی حکومت نے ان تنازعات کو بڑھانے کے لیے مالی فوائد بھی فراہم کیے اور فرقہ وارانہ جھگڑے شروع کروا دیے۔ تفرقہ بازی کی مذمت اور ممانعت کے سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت فرقہ واریت اور تقسیم کے خلاف ایک مضبوط دلیل ہے۔ ہمیں اللہ کی رسی کو تھام کر اتحاد، اتفاق پیدا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرقہ واریت اور تقسیم کی یہ شکلیں نہ صرف ہمارے معاشرتی نظام کو بگاڑ رہی ہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بھی خلاف ہیں۔ آج بھی ہم انگریز کے بنائے ہوئے نظام تقسیم اور حکمرانی کو اپنائے ہوئے ہیں جو ہمیں ایک قوم کے بجائے مختلف گروہوں میں بانٹ رہا ہے۔ آزادی کے بعد بھی اس نظام کو جاری رکھنا ایک بڑی غلطی تھی، اور یہ غلطی موجودہ دور میں فتنے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ فرقہ واریت کے مسئلے کا حل اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کی روشنی میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اختلاف رائے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو نفرت، دشمنی اور تعصب میں بدلنے سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں باہمی احترام، مکالمے اور برداشت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اب اس طرف دھیان دیں
کہ فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں۔ فرقہ واریت کے جو اسباب ہیں، اس کا بنیادی سبب ترک قرآن ہے۔ پہلا اور بنیادی سبب ترک قرآن ہے، قرآن کا ترک۔ دوسرا سبب غلو، اور تیسرا سبب ہے پیغمبرانہ دعوت سے انحراف کرنا، اور اس کا چوتھا سبب ہے بے مہار خطابت۔ تو یہ کچھ فرقہ واریت کے اسباب ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں سماعت کریں گے۔ تو مزید فرقہ واریت کے اسباب کو سمجھنے کے لیے اور فرقہ واریت کی جو نقصانات ہیں ان سب کو سمجھنے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کو سماعت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔